बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुल्स डिजिटल ज़ोन सिस्टम में आपका खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। यहाँ आपको मुनफरिद मालूमात दी जाती है। आज का हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री। नाज़रीन, वादी सिंध की तहज़ीब के मकामात की फ़हरिस्त तो काफ़ी लंबी है, लेकिन आज हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, जो कि पाकिस्तान के सिंध के एक इलाके लाड़काना में वाक़। मोहनजोदड़ो 25वीं सदी क़ब्ल मसीह में तामीर किया गया था। ये कदीम वादी सिंध की तहज़ीब के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जिसे बढ़िया तहज़ीब भी कहा जाता है, जिसने प्रागैतिहासिक सिंध की सकाफ़त से तकरीबन 3000 क़ब्ल मसीह में तरक्की की। अपने उरूज पर सिंध की तहज़ीब का ज़्यादातर हिस्सा, जो अब पाकिस्तान और शुमाली हिंदुस्तान है, मग़रिब की तरफ ईरानी सरहद तक और जनूब में हिंदुस्तान में गुजरात तक और शुमाल की तरफ बाख्तर में एक चौकी तक फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो अपने वक्त का सबसे तरक्की याफ्ता शहर था, जिसमें नुमायां तौर पर जदीद तरीन सिविल इंजीनियरिंग और शहरी मनसूबाबंदी थी। जब सिंध की तहज़ीब 1900 क़ब्ल मसीह के करीब अचानक ज़वाल की तरफ चली गई, तो मोहनजोदड़ो को तर्क कर दिया गया। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी ज़बान में मतलब मुर्दों का टीला है, एक ज़माने में फलने फूलने वाली वादी सिंध की तहज़ीब, जिसे हड़प्पा की तहज़ीब भी कहा जाता है, का सबसे बड़ा शहर था, जिसने कांसी के दौर में शुमाल मशरक़ी अफ़गानिस्तान से शुमाल मग़रिबी हिंदुस्तान तक अपना उरूज देखा। ख़याल किया जाता है कि मोहनजोदड़ो में कम से कम 40,000 लोग आबाद थे। इस शहर ने 2500 क़ब्ल मसीह से 1700 क़ब्ल मसीह तक तरक्की की। ये एक शहरी मरकज़ था, जिसके समाजी, सकाफ़ती, इक़्तिसादी और मज़हबी रवाबित मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ थे। लेकिन कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया के शहरों के मुकाबले में, जिन्होंने एक ही वक्त में तरक्की की थी, मोहनजोदड़ो का नाम पाकिस्तान से बाहर बहुत कम लोगों ने सुना है। ये 1700 क़ब्ल मसीह में ख़त्म हो गया था और आज तक किसी को क़तई तौर पर यकीन नहीं है कि इस शहर के बाशिंदे यहाँ से क्यों नकल मकानी कर गए या फिर वो कहाँ चले गए। मोहनजोदड़ो में नकासियाब के लिए बनाई गई तमाम नालियाँ मुकम्मल तौर पर ढकी हुई हैं। आसार कदीमा के माहिरीन पहली बार 1911 में इस इलाके में ईंटों के काम की इत्तलात सुनने के बाद आए। तमाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने यहाँ से बरामद होने वाली ईंटों के बारे में ख्याल किया और इसको इब्तदा में मुस्तरद कर दिया कि ये कदीम दौर की हो सकती हैं, और ये नतीजतन ये जगह मज़ीद कई बरसों तक गैर महफूज रही। 1922 में एक ASI ऑफिसर डी बनर्जी की यहाँ तैनाती तक इसकी अहमियत को किसी ने महसूस नहीं किया था। उनका ख्याल था कि उन्होंने इस जगह एक मदफून गुंबद देखा है, एक टीले जैसा ढांचा जहाँ बुद्ध मत के पैरोकार अमूमन मराक़बे के लिए बैठते थे। उनकी इस राय की वजह से इस इलाके में खुदाई के काम का आगाज़ हुआ और 1980 में यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो का नाम आलमी सकाफ़ती विरसों की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया। इस कदीम शहर की जो बाक़ियात ख़ास तौर पर बरतानवी माहिर आसार कदीमा के सर जॉन मार्शल ने दरियाफ़्त की, उनसे इसके शहरी ज़िंदगी के मयार का अंदाज़ा होता है, जिसकी तारीख़ में इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो को वादी सिंध के बेहतरीन महफूज खंडर के तौर पर सराहा। शायद शहर की सबसे हैरान कुन ख़ुसूसियत सफाई का निज़ाम था, जो इसके हम असरों से कहीं ज़्यादा जदीद था। जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया में नकासी आब और निजी बैतुल ख़ला देखे गए, लेकिन वो महज अमीरों की ऐशो इशरत के लिए थे। मोहनजोदड़ो में जगह जगह छुपे हुए बैतुल ख़ला और ढके हुए नाले नालियाँ बनी हुई थी,
جب سے کھدائی شروع ہوئی ہے۔ اجتماعی استعمال کے لیے 12 میٹر ضرب 7 میٹر کے ایک بہت بڑے عظیم حمام سمیت نجی حماموں کے نظام کے علاوہ 700 سے زیادہ کنویں برآمد کیے جا چکے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر بہت سی نجی رہائش گاہوں میں بیت الخلاء بھی پائے گئے ہیں اور کچرے کو ایک جدید ترین سیوریج نظام کے ذریعے خفیہ طور پر ٹھکانے لگایا جاتا تھا۔ بروکلن کے پریٹ انسٹی ٹیوٹ کی ماہر آثار قدیمہ اور ایسوسی ایٹ پروفیسر عظمیٰ زیڈ رضوی نے کہا کہ یہ ایک شہر کا پیچیدہ اور جدید نظام ہے جس میں ہم آج کے دور میں مزید رہنا چاہیں گے۔ عظمیٰ زیڈ رضوی نے 2011 میں اس قدیم شہر کے بارے میں ایک مقالہ بعنوان موئنجو دڑو: دی باڈی اینڈ دی ڈومیسٹیکیشن آف ویسٹ لکھا تھا۔ موئنجو دڑو کے باسی بھی اپنے ماحول کو سمجھتے تھے۔ چونکہ یہ شہر دریائے سندھ کے بالکل مغرب میں واقع تھا، اس لیے انہوں نے سالانہ سیلاب سے خود کو بچانے کے لیے متاثر کن سیلابی دفاعی بند اور نکاسی آب کے نظام بنائے ہوئے تھے۔ مزید یہ کہ موئنجو دڑو سمندری تجارتی رابطوں کے درمیان ایک کلیدی مرکز تھا جو کہ وسطی ایشیا سے مشرق وسطیٰ تک پھیلا ہوا تھا۔ صدیوں سے انہوں نے مٹی کے برتنوں، زیورات، مجسموں اور دیگر اشیاء کے پیچیدہ تراشے ہوئے ٹکڑے تیار کیے جو میسوپوٹیمیا سے لے کر موجودہ عمان تک ہر جگہ دریافت ہوئے ہیں۔ آج اس قدیم شہر کے کھنڈرات کو پکنک ٹیبلز اور سایہ دار درختوں اور سرسبز باغات کے ساتھ ایک مقامی پارک میں بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تاہم پاکستان کے دوسرے حصوں سے سیاح شاذ و نادر ہی اس دور دراز مقام پر آتے ہیں اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد تو بہت ہی کم آتی ہے۔ اس شہر کی کامیابی کا اصل راز اس شہر کی اعلیٰ معیار کی تنظیم تھا۔ درجنوں تنگ سڑکیں منصوبہ بند گلیوں کے جال میں 90 ڈگری کے زاویوں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں۔ مقامی گھروں کے دروازے بشمول غسل خانوں میں دہلیز کا استعمال اس کے برعکس نہیں، جو آپ کو آج بھی کسی گھر یا عمارت میں ملے گا۔ جب آپ ایک دہلیز دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے سوچا ہے کہ اندر اور باہر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ موئنجو دڑو کے گھاس والے علاقے میں قائم ایک چھوٹی سی عمارت ہے جس میں ایک میوزیم ہے، جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اس کھنڈر شہر کے بارے میں مزید آگاہی ملتی ہے۔ سینکڑوں آرائشی مہریں جن میں اکثر ایک ہی جانور منقش ہوتا ہے، نیز مجسمے، زیورات، اوزار، کھلونے اور مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کو اس جگہ سے بہت احتیاط کے ساتھ نکالا گیا ہے۔ شیشے کے شیلفوں کی قطاروں میں سجائے گئے نوادرات کو اچھی طرح سے محفوظ کیا گیا ہے۔ نوادرات میں سے 2 مجسمے ایسے ہیں کہ جنہوں نے جواہرات پہنے ہوئے تھے، ایک نوجوان عورت اور دوسرا ایک اچھی طرح سے تیار آدمی۔ موئنجو دڑو کے مال تجارت میں زرعی اشیاء کے علاوہ مویشیوں کا بھی وافر حصہ تھا۔ ہڑپہ سے ملنے والی ہڈیوں کی کثیر تعداد سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ ان میں کوہان والا بیل، جنہیں سانڈ کہتے ہیں، پالتو جانور تھا۔ اس طرح کوہان والا بیل بھی عام تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے پالتو جانوروں میں بھینس، بکری، بھیڑ اور سؤر شامل تھے۔ کتا پالنے اور بلی بھی پالنے کی نشاندہی ملتی ہے۔ گھوڑا اور گدھا بھی اس دور میں پایا جاتا تھا۔ وادی سندھ سے جو چیزیں میسوپوٹیمیا جاتی تھیں، تانبا، ہاتھی کے دانت، بندر، موتی شامل تھے۔ ہاتھی کے دانت کی کنگھیاں حبالی تحریروں کے مطابق ملوہا سے منگائی جاتی تھیں۔ ملوہا کے بارے میں عام رجحان ہے کہ وہ وادی سندھ کا کوئی شہر تھا۔ کوسامبی کا خیال ہے کہ یہ موئنجو دڑو ہی تھا، کیونکہ موئنجو دڑو سے ایسی ہی ایک کنگھی ملی ہے۔ ان کے علاوہ کپاس، سوتی دھاگا، سوتی کپڑا اور اجرک بھی برآمد ہوتی تھی۔ وادی سندھ بنیادی طور پر زرعی ہے۔ دیوی ماں، مقدس درخت، شجر حیات، لنگم دیوتا، یونانی دیوی، یہ سب
مقامی تصورات ہیں اور زرخیزی اور مذہب تعلق رکھتے ہیں۔ ان سب مذاہب کی بنیاد دیوی ماں پر تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب سے کوئی قد آدم یا دیو قامت مجسمے تو نہیں ملے، نہ کہیں چٹانوں پر کندہ عبارتیں ملیں۔ اگرچہ مذہب کی گرفت اجتماعی تھی مگر عبادات کی ادائیگی انفرادی معاملہ تھا۔ موہنجو دڑو سے لباس تو کوئی نہیں ملا، نہ مورتیوں سے ہی لباس کی تفصیلات پر روشنی پڑتی ہے۔ صرف اتنا لگتا ہے کہ مرد چھوٹی چھوٹی داڑھیاں رکھتے تھے، کچھ لوگ مونچھیں منڈواتے تھے اور مرد کشیدہ چادریں اوڑھتے تھے یا پھر چوغا پہنتے تھے جس میں دایاں بازو ننگا رہتا تھا۔ عورتیں مختصر دھوتی یا تہبند باندھتی تھیں، امیر عورتیں اس کے اوپر کمر بند باندھتی تھیں جو چوڑی پٹی کا ہوتا تھا۔ موہنجو دڑو میں کچھ لاشیں یکجا ملی ہیں اور لگتا ہے کہ یہ سب لوگ قتل ہوئے تھے اور لاشیں اپنی جگہ پڑی پڑی مرد و ایام سے دفن ہو گئیں۔ موہنجو دڑو کی کھدائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر بتدریج زوال پذیر ہوا تھا۔ بارہا یہ شہر سیلاب سے تباہ ہوا اور ہر بار جب نئی تعمیرات ہوئیں تو ان کا معیار پہلے سے بہت پست تھا۔ دارالحکومت ایک وسیع و عریض کچی آبادی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ غربت کی وجہ سے کھیتوں کی زرخیزی میں کمی اور آبپاشی کے نظام کا آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جانا تھا۔ اور ناظرین، بہرحال موہنجو دڑو سیلاب کی وجہ سے زوال پذیر ہوا تھا۔